بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ خدمت خلق کا معنی ہے کہ مخلوق کے کام آنا۔ اللہ پاک کے نزدیک وہ انسان ہے جو خدمت خلق کرتا ہے، مگر مخلوق کی خدمت یعنی کہ انسان تک محدود نہیں بلکہ جانور اور پرندے بھی ان میں شمار ہیں۔ دنیا کی کل کائنات جاندار جو چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے، آسمان سے لے کر زمین تک جتنے بھی پرندے، حشرات، کیڑے مکوڑے، ان کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا، یعنی کہ ان کو ہر مشکل سے بچانا، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو تو افضل بنایا ہے ان سب مخلوقوں میں سے، کیونکہ اللہ پاک نے اتنی عقل انسان کو دی ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے خود لڑ سکے۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے یہ جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ کسی سے لڑ سکے، جھگڑ سکے یا اپنی جان بچا سکے، یا کہ اپنی بھوک اور پیاس کے لیے کوئی انتظام کر سکے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو رزق عطا ہوتا ہے، جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کر دیتے ہیں ان جانوروں کو اور پرندوں کو۔ یعنی کہ مقصد بات بتانے کا ہے کہ خدمت خلق کا مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کی خدمت کریں، خدمت خلق کا مطلب ہے کہ ہم ہر وہ جاندار چیز کی خدمت کریں، ہر جاندار چیز کی ہیلپ کریں، یعنی کہ اگر کوئی بھی کسی مشکل میں ہے، کوئی بھی، یعنی کہ جیسے آپ دیکھ لیں کہ کوئی پرندہ کہیں ڈوب رہا ہو پانی میں، یا کہ اس کو بھوک پیاس لگی ہو، یا کہ وہ مشکل میں ہو، کوئی رستہ نہ اسے مل رہا ہو، کہیں کوئی جانور گھڑے میں گرا ہو، یعنی کہ زمین میں کہیں کسی راستے پہ کوئی گھڑا ہو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ٹویا، اس میں گرا ہو تو اس کو نکال دینا خدمت خلق ہے۔ کسی جانور کو دانہ ڈال دینا، کسی پرندے کو، بھوکے پرندے کو جو بھوک کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، اس کو دانہ ڈال دینا، اس کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اور خاص کر جو کیڑے مکوڑے جو زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم دانہ ڈال دیں، یعنی کہ ان کے کھانے کی غذا اگر ہم ڈال دیں تو یہ بھی خدمت خلق ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو لوگ خیال ہی نہیں کرتے، احتیاط ہی نہیں کرتے، راہ سے گزرتے وقت ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بس اپنے مقام پہ پہنچنا ہے، مگر وہ نیچے دیکھ کے نہیں چلتے، کیونکہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مقام پر جانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ نیچے اگر کوئی کیڑا یا کوئی کیڑی تو نہیں ہے، کوئی اللہ کی پیداوار مخلوق تو نہیں ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے، نہیں سوچتے آج کل انسان۔ حالانکہ نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب بھی چلو، راستے میں، سڑک پر، گلی میں، کہیں بھی چلو تو نیچے دیکھ کر چلو، تاکہ آپ سے جانے انجانے میں، تاکہ ایک قدم اٹھا کے دوسرے قدم رکھنے سے کسی کی موت نہ ہو جائے۔ یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے، کیونکہ کیڑے مکوڑوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے۔ ایک قدم اٹھا کے دوسرا قدم رکھنے سے اگر کسی کیڑے مکوڑے کو نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ حشرات جو ہوتے ہیں زمین پہ رہنے والے جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اگر ان کو جانی نقصان ہو جائے تو یہ بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے راہ چلتے جانا ہے تو نیچے دیکھ کے گزرنا ہے کہ نہیں گزرنا۔ ہمیں بس یہی ہوتی ہے جلدی کہ ہم نے اپنے مقام پر پہنچنا ہے، تو کسی نہ کسی طرح، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کسی کا بھی نقصان ہو جائے، ہم اپنے مقام پر پہنچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنویں کے ارد گرد ایک پیاسا کتا گھوم رہا تھا، وہ پیاس سے مارے مارے کبھی کنویں کے ادھر کبھی کنویں کے ادھر گھومتا ہوا، پیاس سے لڑتا جھگڑتا، یعنی کہ مرنے کے مقام پہ تھا۔ تو اسی دوران ایک بنو اسرائیل کی عورت، زانیہ عورت جو تھی، وہ گزری، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد پیاسا کتا گھوم رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کی مدد کر دوں، یعنی کہ اس کے دل میں رحم آیا، اور اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، یعنی کہ کوئی ایسا برتن یا کوئی ایسی چیز کہ وہ پانی کنویں میں سے نکال کے اس کتے کو پلا دے۔ اس نے فوراً ہی سوچا کیوں نہ میں اپنا شوز، یعنی کہ جوتا جو اس نے پہنا ہوتا ہے چمڑے والا،
وہ اتار کے کنویں میں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دیتی ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی رتبہ دیکھیں کہ جب مدد کرنے کو آئے، یعنی کہ جس کے ذمہ مدد لگا دی ہو، جس کے ذمہ خدمت خلق کی مدد کرنی ہو، یعنی کہ ہر کوئی نہیں یہ کر سکتا، مگر جس کو اللہ چنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود چنے، وہی خدمت خلق کر سکتا ہے۔ سے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا اور کتا مرتا مرتا بچ گیا، اور کتا جب مرتا مرتا بچ گیا تو آپ کو پتہ نا کہ کتے کی جو یا دعا ہے وہ آسمان تک جاتی ہے، 7ویں عرش تک جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دعا کی تو وہ عورت جو تھی وہ بھی بخشی گئی، اس کو بھی جنت میں ڈال دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آج کہیں بھی چلے جائیں نا تو جانوروں اور پرندوں کی کیا خدمت ہوگی، انسانوں کی خدمت ہی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہر انسان نے اپنے ہی پیٹ آگے رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں، یعنی کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہی بمشکل ہو گئی ہے انسانوں سے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تکلیف نہیں تھی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کا پیٹ کاٹ کے کھاؤ، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے میں لگے رہو، ایک دوسرے کو یعنی کہ دھکیل کے گزر جانے کی یہ تکلیف نہیں تھی۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی آقا علیہ السلام کی تکلیف کی تھی، ایک دوسرے کی خدمت کرو۔ آج یہی دیکھ لیں کہ انسان جو ہے، جو خدمت خلق ہے وہ نہیں کرتے تو جانوروں اور پرندوں کی کیا خدمت کرنی ہے۔ انسان نے اپنے ہی پیٹ آگے رکھے ہوئے ہیں، انسان جو ہے دوسروں کے پیٹ کاٹ کاٹ کر خود کھاتے ہیں، خود اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ آپ کہیں بھی لگا لیں، کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں بھی یعنی کہ غریبوں کے حقوق جو ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں، وہ اپنے ہی پیٹ پالے جا رہے ہیں۔ آج بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ خدمت خلق کے لیے بیٹھے ہیں وہ غریبوں کا حق کھائے جا رہے ہیں، اور غریبوں کا پیٹ کاٹ کر خود اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، خود اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں، غریبوں کا حق کھا رہے ہیں۔ جو غریب مستحق ہے یعنی کہ جن کا حق دینا چاہیے ان کو وہ حق نہیں دے رہے، جو فنڈ کہیں سے بھی آتا ہے یعنی کہ مدد کے لیے، وہ خود اپنے بینک بیلنس بھر رہے ہیں، خود اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے خزانے بھر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر سالن پکانے لگے ہو، اگر تم کوئی بھی سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالا کرو، اور اس میں یعنی کہ شوربہ زیادہ رکھا کرو، کیونکہ تم پڑوسیوں سے بے خبر نہ رہنا، ان کو اپنے سالن میں سے سالن دے کر پھر خود کھایا کرو۔ یعنی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک خدمت خلق ہی ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھ لیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، گھروں میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم نے جو پکایا ہوتا ہے وہی فریز کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھپانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ منہ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیوں آ گیا ہے ہمارے گھر، ایسا کیوں ہو گیا ہے، لو اس نے ابھی آنا تھا، ہم نے اتنا مزے کا سالن بنایا ہوا ہے اور یہ ٹپک پڑا ہے، اب ہم کھائیں کہ اس کو دیں، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں آج دنیا میں۔ آج لوگ اس طرح کرتے ہیں بہیو، خدمت خلق تو کیا کرنی ہے ان لوگوں نے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عملوں کی تعمیل کریں، یعنی کہ ہمارا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کھا رہے ہوں اور ساتھ والا بھوکا ہو، یعنی کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ساتھ والا ہمسایہ، یعنی کہ یہ نہیں بتایا، یہ نہیں سکھایا کہ وہ ہندو ہے، مسلم ہے، کوئی اور مذہب کا ہے، یعنی کہ ساتھ والا پڑوسی میں ہر مذہب کے لوگ آ جاتے ہیں، اور ان کا خیال کرنا ہی ہماری خدمت خلق ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ کوئی عیسائی ہے یا کہ کوئی غیر مسلم ہے، غیر مذہب ہے، ہم اس سے نفرت کریں، ہم اس سے یعنی کہ 4 قدم ہٹ کے چلیں، نہیں، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں
ان کی خدمت کرنی چاہیے، یہی ہماری خدمت خلق ہے، اس سے ہی اللہ پاک راضی ہوتے ہیں۔ وہی انسان اللہ پاک کے نزدیک ہے جو سچے دل سے اور خلوص سے اور مخلص ہو کر جو خدمت کرتا ہے بلا لونس، یعنی کہ کسی بغیر مطلب کے، کسی بھی اجرت کے بغیر، کسی بھی کوئی بھی مطلب ہو، یعنی کہ کسی بھی مطلب کے بغیر، کسی بھی وجہ کے بغیر، کسی بھی وجہ کے بغیر ہم کسی کی مدد کریں تو وہ ہماری خدمت خلق ہی کہلائے گی، اور اللہ پاک اس سے ہماری اس یعنی کہ مدد کے یا خدمت کے بدولت ہمیں بہت سی فضیلتوں سے اللہ پاک ہمیں نوازیں گے، اور ہمیں بخشش کا ایک رستہ بھی مل سکتا ہے۔ ہمارے جو گناہ ہوں گے وہ اللہ پاک ہمیں بخش دیں گے انشاءاللہ و تعالی۔ ٹکڑکا دکڑ وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر کھا جاون راضی ہوئے بھلا۔ یعنی کہ یہ بلے شاہ کا جو اشعار ہے اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خدمت خلق، یعنی کہ ہر انسان کو، آنے جانے والے کو اس کی مدد کی جائے، خاص کر اس سے کھانے پینے کا پوچھا جائے، تاکہ اللہ پاک بھی اس سے، کوئی بھی شخص ہے نا اپنی روٹی میں سے روٹی نکال کے، یعنی کہ آدھی کر کے، اگر 2 روٹیاں ہیں تو ایک دے کر کھائے تو اللہ پاک اس پر بہت ہی خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی بدولت اس پہ بہت سی فضیلتیں نواز دیتے ہیں، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت میں ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم انسانی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جو یعنی کہ دوسری مخلوق ہے اللہ پاک نے جو دنیا میں بھیجی ہے، جس کو پیدا کیا ہے، ہم ان کی بھی خدمت کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے پرندے اور جانور، اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو اس کی بدولت بھی اللہ پاک ہمیں بہت سی فضیلتوں سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بھوک اور پیاس کا خیال کریں۔ اگر راستے میں جا رہے ہوں تو کوئی بھی پرندہ یا جانور مشکل میں ہو تو اس کو بچا دینا، اس کی مدد کر دینا ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس کا اجر بھی ہمیں بہت زیادہ ملے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو شیئر لازمی کیجیے گا، کیونکہ اچھی بات اگلے بندے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔